بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس خلاصے کو ہم 3 سٹیپس میں لے کے چلیں گے۔ پہلے سٹیپ میں 7ویں پارے کے اہم مضامین کون کون سے ہیں وہ بتائیں گے۔ دوسرے سٹیپ میں ان اہم مضامین کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور تیسرے سٹیپ میں ان اہم مضامین کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ 7ویں پارے کے اندر 6 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی یعنی عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حلال و حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ توحید بیان کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پہ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور چھٹے اور آخری نمبر پہ قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم ان اہم مضامین کی تفصیل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حبشہ کے نصارہ، حبشہ کے جو رہنے والے عیسائی تھے، ان کے بارے میں 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ان کی قرآن سن کے جو کیفیت طاری ہوتی تھی اس کو منظر کشی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور ان پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ حلال و حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ بناؤ۔ پھر انسان جو بے جا قسم کی لغو قسمیں کھاتا ہے ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، البتہ یمین غموس پر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں شراب کو حرام کیا گیا، جوئے کو حرام کیا گیا، پانسے کو حرام کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حالت احرام میں سمندر کا شکار تو کیا جا سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے عام امن و امان ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ رب العزت نے احسانات کیے ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اور آپ کی والدہ نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا تھا؟ تو وہ اس چیز سے برات کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد توحید والے حصے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کی گئی ہے، اور رسالت والے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے قیامت کے احوال کے بارے میں، تو قیامت کے دن یہ بتایا گیا کہ اس دن کسی سے عذاب نہیں ٹلے گا، ہاں اللہ کی مہربانی جس پر ہو جائے اس سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا۔ اور پھر مشرکین سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح جو جہنمی ہوں گے وہ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی آیات کے اوپر ایمان لے آئیں اور صالح طرز زندگی کو اختیار کر لیں۔
اسی طرح اس میں آخری بات یہ بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی یہ تو صرف کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہ ان مضامین کی تفصیل تھی۔ اب ہم ان مضامین میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی وہ جو حبشہ کے رہنے والے عیسائی تھے، جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کے اس کا جو اپنے دل میں اثر محسوس کیا، اس اثر سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کے بدن پر رکت طاری ہو گئی۔ دراصل یہ قرآن کا وہ اعجاز ہے اور قرآن کا یہ وہ اثر ہے جو قرآن ہر ایک قاری کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں گائیڈنس یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا اور ہمارے دل کی کیفیت کو چینج نہیں کر رہا اور ہماری زندگی کے اندر کو پازیٹیو چینج نہیں لے کے آ رہا اور ہمیں گناہوں سے محفوظ نہیں کر رہا اور نیکیوں والی زندگی پہ مجبور نہیں کر رہا اور ہماری بری عادات کو چینج نہیں کر رہا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہو اور اب اس پہ قرآن اثر ہی نہ کر رہا ہو، کیونکہ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا، اگر اس کو ہم پہاڑوں کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی خشیت سے، اللہ رب العزت کے خوف سے اور اس کتاب کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ہمارے دلوں پہ آج قرآن کیوں نہیں اثر کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر وہ نور، وہ روشنی اور وہ بصیرت پیدا کرے جس سے یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر اثر کر سکے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جو طرح طرح کی خواہشات کی، جن میں سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دے، تو اللہ نے ان کی ان خواہشات کو پورا کیا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے مطالبات پورے ہو گئے، پھر کہا گیا کہ اب جو کوئی کفر کرے گا تو اس کو ایسی سزا دی جائے گی جو جہانوں میں سے کسی امت کو نہ ملی ہو۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم دن رات اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحت جو ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، زبان اللہ کی نعمت ہے، سننے کے لیے اللہ نے کان دیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہاتھ دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم ہر وقت شکوہ اور شکایت اور ناشکری والا رویہ اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کے حضور اس کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو پورے قرآن مجید میں بار بار کئی مقامات کے اوپر اس کو ریپیٹڈلی ایمفسائز کیا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بظاہر بڑی رنگین ہے، یہ بظاہر بڑی خوشنما ہے اور اس کے اندر طرح طرح کی آپ کو رنگینیاں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رنگینیاں بڑی عارضی ہیں، یہ ناپائیدار ہیں۔ یہاں کی شہرتیں، یہاں کا مال، یہاں کے پروٹوکولز، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی عزتیں اور یہاں کی ہر نعمت عارضی ہے اور کچھ عرصے کے بعد
اس کو زوال آ جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ انالیسز کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو ہم بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، حالانکہ دنیا کب سے چلی آ رہی ہے اور نہ جانے کب تک رہے گی۔ پھر اس دنیا میں وہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ، وہ چند سال، اور اس مدت کا ہمیں ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے بعد پھر ہم قبر کے اندر منتقل ہو جائیں گے، اور نہ جانے وہاں ہم کتنا عرصہ رہیں گے، اور پھر وہاں انسان کے جسم کو کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کھا جائیں گے، اور پھر وہاں سے اٹھا کے قیامت کا اور حشر کا اور میزان کا اور پل صراط کا اور جنت اور دوزخ کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم نہ ہو کے رہ جائے۔ اگر دنیا کوئی اچھی چیز ہوتی، اگر دنیا کوئی قدر و قیمت کی چیز ہوتی، تو پھر دنیا کے سب سے ذہین انسان اور سب سے مقرب انسان اور سب رسولوں سے اعلیٰ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ تو نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے بقدر ضرورت لینا اور دنیا کی آسائشوں کو انجوائے نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دنیا کی آسائشوں کو جو بندہ آخرت کی آسائشوں پہ قربان کرے گا، اور جو آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے گا، جو آج عبادت کی مشقت اٹھا لے گا، اور جو آج نیکیوں کی مشقت اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے اور اعلیٰ انعامات ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آخرت کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے، وہ آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کا ورلڈ ویو آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ آخرت کے نتائج پہ، وہ وہاں کی نعمتوں پہ، وہ وہاں کے انعامات پہ ہمیشہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ان دونوں کا کمپیریزن آ جائے کہ ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا از سر نو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری ہمت، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم، ہمارا پیسہ، ہماری انرجی کن کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کاموں کے اندر اپنی یہ ساری چیزیں صرف کر رہے ہوں کہ کل ان کے بارے میں ہم سے سوال کر لیا جائے اور پھر ہم اس کا جواب نہ دے سکیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں اور قسمیں کھا کھا کے کہیں کہ ایک بار ہمیں واپس بھیج دیا جائے، اس کے بعد ہم کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں اس وقت پھر کسی کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس وسائل ہیں، آج ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں ایک پارسا لوگوں جیسی زندگی گزارنی ہے، صالحین جیسی زندگی کی کوشش کرنی ہے، اور انبیاء کرام کا طریقہ، صوفیاء کرام کا طریقہ، علماء ربانیین کا طریقہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان ساری چیزوں سے ہدایت لے کے تو ہمیں دوبارہ سے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔